بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینٹ ایپ ویڈیو لیکچرز میں آپ کو خوش آمدید۔ سبق کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اسلامیات کی کتاب آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کے لیے ہم سمر پیک سے بھی مدد لیں گے اور ریسورس پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ kentabpublisher.com سے آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 1 کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے توحید، اور آج کے سبق میں ہم ابتدائی معلومات پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے قبل آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل کر سکیں۔ پیارے بچوں، ہمارے سامنے کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ میرے ساتھ مل کر اونچی آواز سے پڑھیے، لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور عبادت کس کی کرتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ اور باتیں بھی پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ سب کا خالق کون ہے؟ سب کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالی۔ خالق کا مطلب سب چیزوں کو پیدا کرنے والا۔ انسانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ پہاڑوں کا، دریاؤں کا، سمندروں کا، جنگلات کا، درختوں کا، سورج کا، چاند کا، ان سب چیزوں کا خالق کون ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالی۔ دوسری بات، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالی کی۔ تیسری بات، قدرت کس کی ہے؟ یعنی ہر کام کرنے کی طاقت وہ کون رکھتا ہے؟ اللہ تعالی۔ اللہ تعالی سب سے طاقتور ہے۔ فرشتے بھی اسی کی بات مانتے ہیں، ہم انسان بھی اسی کی بات مانتے ہیں، جنات بھی اسی کی بات مانتے ہیں، چرند پرند بھی اسی کی بات مانتے ہیں، سورج، چاند، ستارے اور آسمان بھی اسی کی بات مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ کس لیے؟ کہ وہ طاقتور ہے۔ سب سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور چوتھی بات، ہم سب کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی۔ ہم سب کا رازق کون ہے؟ رازق کا مطلب رزق دینے والا۔ رازق، رازق کا معنی رزق دینے والا۔ تو ہم سب کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی۔ پرندوں کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی۔ جنات کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی۔ جانوروں کو، مچھلیوں کو، دنیا کی ہر مخلوق کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی۔ اس لیے کہ اللہ تعالی کیا ہیں؟ رازق ہیں۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ سب چیزوں کا خالق اللہ تعالی ہے، ہم عبادت اللہ تعالی کی کرتے ہیں، قدرت اللہ تعالی کی ہے یعنی طاقت، اور رازق بھی اللہ تعالی ہے۔ آپ نے دیکھا ایک پیارا سا بچہ
اذان دے رہا ہے، اور اذان کس لیے دے رہا ہے؟ تاکہ لوگ نماز کے لیے آئیں۔ اور آپ نے اذان تو سنی ہوگی، اگر نہیں سنی تو آج آپ نے مسجد کی اذان غور سے سننی ہے۔ اذان کے آخر میں مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ آپ نے یہ لفظ غور سے سننا ہے اور بتانا ہے کہ یہی الفاظ مؤذن اذان کے آخر میں کہتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ صرف اللہ کی۔ اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پیارے بچوں کہ ایک بچہ نماز پڑھ رہا ہے، اور آپ بھی نماز پڑھتے ہیں نا؟ شاباش، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور آج سے آپ نے 5 وقت نماز شروع کرنی ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ لہٰذا ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز میں بھی ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک بچہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ہم قرآن پڑھ کر بھی دراصل اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں۔ آپ نے بھی قرآن کو پڑھنا شروع کرنا ہے، اور اس کا آغاز آپ کریں گے کس سے؟ قاعدے سے۔ آپ نے پہلے قاعدہ پڑھنا ہے، اور قاعدے کے بعد آپ نے قرآن پڑھنا ہے، تاکہ آپ بھی اللہ کے کلام کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں۔ اب چلتے ہیں کتاب کی طرف اور دیکھتے ہیں کتاب میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کون کون سی اچھی اچھی باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو آپ اپنی کتاب کھول لیجئے اور آج کا سبق آپ غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یعنی وہ اکیلا ہے۔ اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرح دوسرا کوئی ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ وہ ایک ہی ہے، وہ اکیلا ہے۔ اس جیسا دوسرا کوئی بھی نہیں، اس کا شریک بھی کوئی نہیں، اس کی طرح بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالی ہمارا رب ہے۔ رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی ہے پالنے والا۔ رب کا معنی ہے پالنے والا۔ تو ہمارا پالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ وہ ہم سب کا پالنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا۔ اور عبادت کس کی کریں گے؟ ہم صرف اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم صرف اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور آخری بات، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یعنی سب سے پہلے اللہ تعالی تھا اور سب کے بعد کون ہوگا؟ اللہ تعالی، اور وہ
ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کبھی وہ تھا اور کبھی نہیں تھا، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو جب وہ ہمیشہ رہے گا، وہ ہم سب کا پالنے والا بھی ہے، وہ ایک بھی ہے اور اس جیسا دوسرا کوئی نہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہمیں عبادت بھی صرف اللہ کی کرنی چاہیے۔ اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ ہمارا پہلا گھر کا کام عملی کام ہے، یعنی آپ نے یہ کام گھر میں کرنا ہے۔ وہ نقطے ملائیں اور رنگ بھریں۔ آپ کے سامنے اس تصویر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ الف لام لام اور ہے، اس کے اوپر شد اور کھڑی زبر، یہ ہو گیا اللہ۔ کیا ہو گیا؟ اللہ۔ آپ نے لفظ اللہ میں رنگ بھرنے ہیں اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ نقطوں کو ملانا ہے، جیسے ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ ان نقطوں کو ہم ملائیں گے تو یہ الف کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا۔ اس طرح مکمل کر کے آپ نے اس میں رنگ بھرنے ہیں، صاف صاف اور خوبصورت کر کے۔ اس کے بعد آپ نے ان کو آپس میں ملانا ہے۔ اس طرح آپ نے لفظ اللہ مکمل کرنا ہے، نقطوں کو ملانا ہے اور اس کے بعد اس میں اپنی پسند کا کوئی بھی رنگ کریں۔ اگر سرخ رنگ کرتے ہیں، پیلا کرتے ہیں، نیلا یا جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ رنگ آپ اس میں بھر سکتے ہیں۔ دوسرا گھر کا کام وہ بہت آسان ہے۔ آپ کے سامنے کچھ سوالات دیے گئے ہیں، آپ نے سوچنا ہے اور اس کا جواب دینا ہے۔ پہلا سوال ہے، وہ کون سی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے؟ یہ تو بہت آسان ہے، ہم نے آج ہی پڑھا کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آپ نے اس کا جواب کتاب پر ہی لکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ بھی ہم آج سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے اس سوال پر خوب سوچنا ہے، غور کرنا ہے اور پھر اسی کتاب پر آپ نے جواب دینا ہے۔ اب چلتے ہیں سمر پیک کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ سمر پیک میں آپ کے لیے کون سا گھر کا کام موجود ہے۔ سمر پیک میں سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ آپ کے سامنے کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں، آپ نے ان سوالات کا جواب بھی لکھنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ نے اس جواب کا انتخاب کیوں کیا۔ مثال کے طور پر سوال نمبر 1 ہے، طاقت کا سرچشمہ ڈیش کی ذات ہے، یعنی سب سے زیادہ طاقت اور طاقت کا مرکز کون ہے؟ اللہ تعالی یا فرشتے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ طاقت کس کی ہے؟ اللہ تعالی کی ہے۔ تو ہم نے اللہ تعالی کی یہاں پر لکھ دینا ہے، طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ جواب کیوں منتخب کیا؟ نیچے موجود ہے، میں نے اس جواب کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے، فرشتے اللہ کے حکم سے سب کام کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے آگے آنے والے سوالات جیسے الرحیم کے معنی ہیں، توحید کا مطلب کیا ہے، کون ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، آپ نے ان سوالات کے نیچے 2 جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کر کے اس جواب کے انتخاب کی وجہ بھی لکھنی ہے، اور آپ اس وجہ لکھنے میں اپنے والدین سے مدد لیں تاکہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے
کہ ابتدائی معلومات آپ نے حاصل کر لی ہوں گی. ہم نے اپنا SLO بھی پڑھ لیا. آپ کو اگر کوئی سوال مشکل لگتا ہے تو آپ ہمارے ریسورس پیک سے بھی مدد لے سکتے ہیں، جو کہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ cantabpublisher.com پر مفت فراہم کی گئی ہے. آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس کو دیکھیے، اس کو پڑھیے اور فائدہ حاصل کیجئے. اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.